بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الیکشن اور ظالموں قاضی آ گیا ہے۔ ہم نے بہت پہلے یہ سنا تھا، لیکن اس وقت اس کی جو عملی صورت نظر نہیں آئی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ قاضی فائز عیسیٰ کی صورت میں عملی صورت نظر آئی ہے کہ یہ تنہا جو جنگ لڑی ہے الیکشن کے لیے وہ قاضی فائز عیسیٰ نے لڑی ہے۔ اچھا، کون تھا جو الیکشن رکوانا چاہتا تھا؟ یہ سپریم کورٹ میں ریمارکس میں بھی بات ہوئی۔ میں بھی آپ سے ذکر کروں گا اس کا کہ وہ کون تھا جو الیکشن رکوانا چاہتا تھا، اور عمران خان کا کیا ہوگا، پی ٹی آئی کا کیا بنے گا، انتخابی نشان ملے گا یا نہیں ملے گا بلے کا، اور میاں صاحب کا راستہ صاف کلین، کوئی اب ان کے لیے پریشانی والی بات نہیں رہی۔ اگر یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو میاں صاحب کے لیے کوئی پریشانی نہیں رہی اب تو۔ جناب، کل کا ایک بڑا دن تھا۔ بڑا دن میں تو نہیں تھا، لیکن شام بہت بڑی تھی۔ جو ہی شام ڈھلی تو بات شروع ہو گئی کہ سپریم کورٹ میں یہ کیس آئے گا جو کہ الیکشن کے حوالے سے تھا، کیونکہ اس سے ایک روز قبل لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا، ڈی آر اوز اور آر اوز کا ٹریننگ رک گئی۔ الیکشن کمیشن نے بھی فوراً ان کے آرڈر پر روک دی اور معاملات ایک سٹینڈ سٹل پہ چلے گئے۔ اچھا، پھر کل شام میں خبریں آنی شروع ہوئیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات ہو گئی ہے چیف جسٹس صاحب سے، وہ چلے گیا ان سے ملنے کے لیے، اور پھر وہ ملاقات چلتے رہی۔ اس دوران اٹارنی جنرل کا آنا جانا رہا، سینئر موسٹ ججز وہاں پہ تھے، اور پھر خبریں آنی شروع ہوئی کہ ایک پٹیشن آئے گی الیکشن کمیشن کی طرف سے، درخواست آئے گی، اور پھر کورٹ کے دروازے کھل گئے، لائٹیں جل گئیں، کورٹ روم نمبر 1 اوپن ہو گیا ہے، کرسیاں 3 لگ گئی ہیں، کون آ رہا ہے۔ پھر اچانک ہی پارٹیاں بھی فریق بننے لگ گئی کہ پیپلز پارٹی بھی فریق بنے گی اس میں، اور آئی پی پی بھی فریق بنے گی، اور کاف لیگ بھی فریق بنے گی۔ ذرائع سے ایسی باتیں آنے لگی جو اس سے پہلے خاموشی تھی۔ اچھا، پھر کچھ چیزوں میں پتہ چلا کہ نہیں، یہ فریق تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ والی کیس میں بننا تھا، لیکن بہرحال خوب ہلچل مچی، خوب رونق لگی، اور پھر واقعی کورٹ بیٹھ گئی۔ سارا عدالتی عملہ اور اٹارنی جنرل اور قانونی ٹیمیں سب لوگ کورٹ میں پہنچ گئے، اور عدالت کی کارروائی شروع ہوگی، پٹیشن آ گئی۔ اچھا، اب اس پہ کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، مجھے بھی تھوڑا سا تھا کہ ہم پروسیجر فالو کر لیتے تو تھوڑا سا زیادہ اور اچھا ہونا تھا، مطلب ہونا تو یہی تھا، لیکن اس کی جو لیجٹمیسی ہوتی ہے اور ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے، یا اوتھینٹسٹی ہوتی ہے، یا کریڈیبلٹی ہوتی ہے، وہ ذرا اسٹرینتھن ہو جاتی ہے۔ بہرحال آل از ویل دیٹ اینڈز ویل، اور سپریم کورٹ میں بیٹھ کے بات چیت شروع ہوئی۔ الیکشن کمیشن کا کہنا یہ تھا کہ ہم کر دیں گے۔ انہوں نے پوچھا کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے، تو الیکشن کمیشن تھوڑا سا ٹائم بھی مانگ رہا تھا، 1 ہفتے کا مزید انہیں ٹائم چاہیے تھا، اور ان کا پہلا سٹانس یہ تھا کہ ہم آر اوز کی ٹریننگ کے بعد الیکشن شیڈیول کا اعلان کریں گے۔ یعنی ایک بات بڑی واضح ہے کہ الیکشن کمیشن کا کوئی موڈ نہیں تھا یہ 8 فروری کے الیکشن کا شیڈیول جاری کرنے کا، بالکل بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے بعد کا تھا کہ الیکشن جو ٹریننگ ہو جائے گی آر اوز کی اور ڈی آر اوز کی، اس کے بعد شیڈیول اناؤنس کریں گے۔ قاضی صاحب اڑ گئے، وہ ہے نا، ظالموں قاضی آ رہا ہے، تو قاضی آ گیا ہوا ہے، اور قاضی صاحب نے اپنی جب آئی پر آ گئے، وہی جو ان کا پرانا سٹانس تھا کہ پتھر پہ لکیر اور کہیں آگے نہیں جائے گا، انہوں نے کہا نہیں جی، آج الیکشن، آج الیکشن، اور انہوں نے کہا جی کیسے ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس چکر میں کچھ لوگ بھی رگڑے گئے۔ وہ کہتے ہیں نا، برسوں کے یارانے گئے اور کچھ لوگ پہچانے گئے، تو پہچانے گئے والے بہت اوپن ہو گئے ہیں، اور وہ آپ سمجھیں کہ رگڑے گئے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب جو انہوں نے یہ آرڈر دیا تھا، ان کے لیے تو انہوں نے مس کنڈکٹ کا ہی انہیں مرتکب قرار دے دیا۔ اچھا، جب مس کنڈکٹ کے مرتکب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کسی کو قرار دے رہے ہیں تو سوچیں پھر ان کا کیا بنے گا۔ بس پھر اگلا سٹیپ جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل ہی بچتی ہے۔ ویسے تو وہ چیف جسٹس کے بارے میں بھی ان کے ریمارکس، براہ راست ریمارکس تو نہیں، میرا مطلب یہی نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے نا لاہور ہائی کورٹ کے، وہ بھی ذرا تھوڑا سا مشکل میں آ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا، کیونکہ انہوں نے 5 رکنی بینچ بنا دیا تھا نا، 18 تاریخ کو سنیں گے۔ اچھا، 18 تاریخ کو سننے کا مطلب یہ تھا کہ 8 فروری والے الیکشن گئے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں، وہاں ایک بات ہو رہی تھی کہ وہ کون ہے جو الیکشن رکوانا چاہتا ہے۔ وہ تو بیک اینڈ پہ جو بھی ہوگا، سب سے پہلے الیکشن کمیشن جس کے پاس سپریم کورٹ کے واضح احکامات موجود تھے کہ آپ نے 8 فروری کو الیکشن کرانا ہے، 100% کلیئر نظر آ رہا ہے کہ ان کی کوئی نیت نہیں تھی الیکشن شیڈیول اناؤنس کرنے کی۔
ایون آج بھی اگر چیف جسٹس صاحب انہیں بلا کر یہ ساری کارروائی شروع نہ کرتے، ان سے بات چیت نہ کرتے، تو شاید آج ہم یہ الیکشن شیڈیول کے ساتھ جو ہے نا اس اگلی سٹیج پر نہ ہوتے۔ اچھا جی، الیکشن کمیشن کوئی نہیں چاہتا تھا، پی ٹی آئی نے درخواست دے دی۔ اب پی ٹی آئی وہ پارٹی جو بظاہر سب سے زیادہ شور مچاتی ہے کہ جناب الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ، الیکشن کراتے ہیں، یہ ڈرتے ہیں، ان کے پاس سپورٹ نہیں ہے، ہمارے پاس ساری سپورٹ ہے۔ انہوں نے کہا جی الیکشن روک دو، انہوں نے الیکشن رکوا دیے۔ پیپلز پارٹی اگین ایک بڑی پارٹی، بڑا اچھا ڈیموکریٹک ٹریک ریکارڈ، جمہوریت کے حامی، جمہوریت کے حوالے سے پارلیمنٹ کے حامی، پارلیمنٹ کی سپرمیسی کو ماننے والے، پارلیمنٹ کے فلور پر بیٹھ کر بات کرنے والے۔ بلاول بھٹو صاحب تو خیر ایموشنل بھی رہے، آصف زرداری صاحب نے 4 دن پہلے بیان دے دیا ہے، وہ کہا جی 8-10 دن آگے بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ اچھا ٹھیک ایگریڈ کہ وہ آسمہ شرازی بار بار پوچھ رہی تھی کہ الیکشن اگر ہو جائے گا، ہوگا نہیں ہوگا، بھائی ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ان کے ذہن میں یہ بات کیوں آ رہی تھی کہ الیکشن نہیں ہوگا؟ اچھا اس کا مطلب یہ ہے ان ساری باتوں کا کہ کہیں نہ کہیں بیک اینڈ پہ، کہیں دور، کہیں یہ باتیں چل رہی تھیں کہ الیکشن ابھی نہیں ہونا، جو ہے نا الیکشن اب نہیں ہوں گے، یہ کچھ دن بعد میں ہوں گے، تو یہ کہیں نہ کہیں چل رہا تھا۔ الیکشن کمیشن کا شیڈیول کا اناؤنس نہ کرنا، پی ٹی آئی کا درخواست لے کر آ جانا ایسے موقع پر اور پھر واپس نہ لینا، یہ سارا دن گزر گیا، انہوں نے کوئی واپس لینے کا کوئی پلان نہیں کیا تھا، جو ان کے بڑے بڑے رہنماؤں نے اعلان کیا تھا کہ ہم واپس بھی لے سکتے ہیں، کوئی چکر نہیں ہے۔ خان صاحب کے گھر کا بندہ جس نے یہ ریٹ کر کے، عمیر نیازی، اس مطلب یہ الیکشن ڈیلے کرا رہے تھے۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ خاموش، کوئی ان کا مسئلہ ہی نہیں تھا الیکشن، ٹھیک ہے، ہلکا پھلکا سا راگ وہ تھا، کوئی چکر نہیں ہے۔ آج کا سارا دن گزر گیا، کل سے جب سے یہ مسئلہ بنا تھا، آج کا سارا دن گزر گیا، نون لیگ کی طرف سے کوئی ٹھوس سٹیپ نہیں تھا کہ جس میں وہ کہتے کہ جناب ہم آ رہے ہیں، ہمیں بتائیں جی کیوں الیکشن پوسٹ پون ہو رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا مطلب تھا، اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کا وہ جو 5 رکنی بینچ بنانے کا اناؤنسمنٹ کا مطلب یہ تھا کہ الیکشن 8 فروری کو نہیں ہو رہے، کم از کم 8 کو تو نہیں ہو رہے۔ اب اس کے بعد کب ہوں گے یہ ایک الگ ایشو تھا، 8 کو نہیں ہو رہے تھے۔ تو یہ سب لوگ جو تھے وہ چاہ رہے تھے کہ نہ ہوں، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نہیں مانے، اور قاضی فائز عیسیٰ کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ مینیج نہیں ہو پا رہے ہیں۔ وہ تو اس وقت مینیج نہیں ہو رہے تھے جب ابھی وہ صرف جج تھے، اب تو وہ چیف جسٹس ہے۔ اچھا انہوں نے چھٹی پر بھی جانا تھا، انہوں نے کہا میں نکل جاتا جہاز میں ہوتا تو کیا، خیر یہ ایک الگ کہانی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب اتنا لیٹ کیوں آئے، حالانکہ وہ سارا کچھ پلان ہو گیا تھا میرا خیال ہے، بٹ بہرحال اگین جو ہو گیا آل از ویل دیٹ اینڈ ویل۔ تو نقصان کس کو ہوگا؟ سب سے بڑا نقصان جو ہے پولیٹیکل پارٹیز میں وہ ہے عمران خان صاحب کا، پی ٹی آئی کا، کہ عمران خان صاحب خود الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، وہ نااہل ہیں ابھی تک، اور ان کے مزید کیسز جو چل رہے ہیں، اچھا کسی نہ کسی طرح کہیں تھوڑا بہت کام چلا بھی، کوئی پیپرز جمع ہو جانا، کچھ ہونا، اگلے کسی کیس میں وہ نااہل ہو جائیں گے اور فارغ ہو جائیں گے۔ گارنٹیڈ بات ہے عمران خان صاحب الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے ہوں گے، اتنے سارے کیسز ہیں، آبویس نظر آ رہی ہے نا چیزیں، تو اس لیے وہ تو بھول جائیں۔ الیکشن کمیشن میں ان کے کیسز ہیں، پھر ان کی پارٹی کا انتخابی نشان کا مسئلہ ہے، انہوں نے جس قسم کے الیکشن کرائے ہیں ان سے جواب مانگا جا رہا ہے نا، وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اگرچہ وہ اس پہ جا کے اسٹے بھی لے رہے ہیں، کورٹس میں جا رہے ہیں، سارا کچھ کر لیں، جو مرضی کر لیں۔ ان کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے، اگر اس انٹرا پارٹی الیکشن کا میرٹ پر فیصلہ ہو جائے، تو پی ٹی آئی فارغ ہے، پھر انہیں انتخابی نشان نہیں ملے گا، تو ان کی وہاں سے چھٹی۔ تو پی ٹی آئی بطور پارٹی بھی اور پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی دونوں فارغ ہیں۔ ایڈوانٹیج کس کو ہے، فائدہ کس کو ہے؟ سب سے بڑا بینیفیشری جو ہوگا وہ ہوں گے نواز شریف صاحب۔ پنجاب سب سے بڑا بیٹل گراؤنڈ، اچھا پنجاب میں سب سے اسٹرانگ کینڈیڈیٹس نون لیگ کے پاس، جو ایک ہوا بنی ہوئی ہے، جو پرسیپشن بنائی جا رہی ہے کہ سارے ادارے، ساری فورسز نواز شریف کے ساتھ ہیں، تو نواز شریف کو ایڈوانٹیج ہی ایڈوانٹیج۔ ہاں سندھ میں پیپلز پارٹی کو فائدہ ہے کہ ان کے مقابلے میں ابھی تک کوئی اسٹرانگ وہ جو ہے نا اتحاد نہیں ہے، جس میں یہ پوٹینشیل نظر آئے کہ یار یہ 3-4 اگر پارٹیاں مل جائیں نا تو ان کے تو ووٹ پیپلز پارٹی سے زیادہ ہو جاتے ہیں، اور یہ اتنا نمبر آف سیٹ 5, 8, 10, 15 جو ہے نا یہ تو نکال جائیں گے، کوئی چکر ہی نہیں ہے۔ بالکل ویسے جیسے سینٹرل پنجاب میں ابھی تک کی ڈیٹ میں پیپلز پارٹی کے پاس کاؤنٹ کریں تو بندے نہیں، 5-7 سے اوپر نہیں جاتے۔ اچھا اسی طرح جو جنوبی پنجاب ہے
وہاں پر میدان لگ سکتا ہے. اگین الیکٹیبلز کی سیاست ہے، وہ کس طرف جائیں گے یہ اگلے کچھ دنوں میں وہ صورتحال واضح ہو جائے گی. الیکشن شیڈیول کے مطابق تو اب وہ ساری چیزیں چلیں گی، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کی ایکٹیویٹی جو ہے فوری طور پہ ایک مرتبہ گیئر اپ ہوئے گی. وہ ٹکٹوں کے اناؤنسمنٹ، اپنے امیدواروں کا فائنلائز کرنا، میٹنگز، جلسے، کارنر میٹنگز، ریلیاں، جلوس، ورکرز کنونشن، یہ اب دھڑا دھڑ ہونا ہے. ہاں، نواز شریف صاحب نے جو طریقہ اپنایا ہے اور یقیناً سوچ سمجھ کر اپنایا ہوگا، بڑے سائنٹیفکلی جو ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس پہ کام کرتی ہیں، ریسرچ کرتی ہیں، اور خاص طور پہ پچھلے 4 سال میں پی ٹی آئی کے رزلٹس سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے. سوشل میڈیا کو کیسے استعمال کرنا ہے، آن لائن میڈیا کو کیسے استعمال کرنا ہے، ٹریڈیشنل میڈیا کے ساتھ ساتھ نان ٹریڈیشنل جو نیا میڈیا ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. تو میرا خیال ہے میاں صاحب کا اور مریم نواز صاحبہ کے آن لائن خطابات جو ہیں وہ بھی فریکوینٹ ہوں گے. جلسے تو ہوں گے ہی فور شیور، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، لیکن ان کے جو خطاب ہیں وہ شاید ڈیلی کی فریکوینسی پر بھی آ جائیں کہ روزانہ ان کے خطاب ہوں. تو یہ اب سین ہے، انتخابات کی گہما گہمی رہے گی، دوڑ لگے گی، ڈھول بجیں گے، نعرے لگیں گے، زندہ باد مردہ آباد ہوگا. لیکن یاد رکھیے گا کہ وہ لوگ یا وہ فورسز جنہوں نے اس مرتبہ کوشش کی تھی روکنے کی، جن کی وجہ سے الیکشن کمیشن بھی نہیں الیکشن چاہتا تھا، جن کی وجہ سے پولیٹیکل پارٹیز بھی نہیں چاہتی تھیں، وہ کہیں سو تو نہیں جائیں گے. تو وہ چاہتے ہوں گے کہ نہ ہو، اور ہو سکتا ہے ان کے پاس اپنی سالڈ ریزنس ہوں، اور ممکن ہے کہ نیئر فیوچر میں کوئی ایسا سٹیج بھی آ جائے جب یہ ساری چیزیں اعلیٰ عدلیہ کے فورم پر ڈسکس ہو رہی ہوں کہ اس وجہ سے الیکشن ہونے ہیں اور اس وجہ سے نہیں ہونے. جو بھی ہو، اللہ کرے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، ہم سب کے لیے بہتری کی نوید لائے، بہتری آ جائے، چیزیں ٹھیک ہو جائیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہماری اکانومی. اس حوالے سے بہت سارے پروجیکٹس، چائنا کے ساتھ ہمارے کیا معاملات ہیں، دیگر ہم جو وہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کا سوچ رہے تھے اس کا کیا سٹیٹس ہے، امریکہ کے ساتھ ہمارے معاملات کس طرف جاتے ہیں، آرمی چیف کی وزٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کے کیا رزلٹس آئیں گے، یہ ساری چیزیں اگلے چند دنوں میں سامنے آ جائیں گی، میچور ہو جائیں گی. تو پھر الیکشن کا بھی پتہ چل جائے گا. لیکن تیاری کریں، کیونکہ قاضی صاحب نے نہیں ماننا، ان کو منانا جو ہے نا بہت مشکل ہے. تو سیاسی جماعتوں کو اور سٹیک ہولڈرز کو کچھ اور سوچنا ہوگا کہ کوئی ایسی کہانی کریں کہ قاضی صاحب مان جائیں. اور اس کا سب سے آسان کیا طریقہ ہے؟ الیکشن کرا دیں. ٹھیک ہے، الیکشن کرائے، حکومت بنائے، جو بھی جیتی ہے پارٹی اس کو حکومت دے اور کام آگے چلنے دیں. قاضی صاحب کے پاس تو 11 مہینے ہیں، وہ تھوڑا ہی ٹائم ہے، زیادہ نہیں ہے. سال کا ٹائم جو ہوتا ہے کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی بھرپور جنگ لڑ رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ سیاسی جماعتیں بھی جمہوریت کے لیے، اس ملک کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے بھرپور کوششیں کریں گے. شکریہ.